ہمارا درس قرآن مجید چل رہا ہے. سورت کون سی ہے؟ اور اس کی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھنی آج 144. ٹھیک ہے نا جی؟ 144. ٹھیک ہے نا؟ 144 آیت کریمہ سورہ آل عمران کی. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے کیا ہے؟ رسول. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ رسول ہے. قد خلق من قبل الرسل. آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. آپ سے پہلے بولیے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سارے بولیں آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. افئن ماتا او قتلا. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں. یہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں مخاطب ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو. ٹھیک ہے نا جی کہ اگر میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں یا آپ شہید ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی. انقلبتم علی اعقابکم. کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ الٹے پاؤں پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم پھر ایمان سے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ. ٹھیک ہے نا جی. اور جو بندہ الٹے پاؤں پھر جائے گا تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وہ ہرگز اللہ رب العالمین کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا. تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہے. کچھ بھی نقصان نہیں ہے. سمجھ آ گیا نا؟ کوئی ایمان ہو ایمان ٹھیک ہے جی کسی کو ایمان نصیب ہو تو ایمان کا فائدہ اسی کو ہے اور کوئی اگر کافر ہو جائے تو کفر کا نقصان بھی اسی کو ہے. سمجھ آ گیا جی؟ اللہ رب العالمین کو نہ کسی کے ایمان کا کوئی نفع ہے نہ کسی کے کفر کا کوئی نقصان ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ رب العالمین عنقریب شکر کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے گا. شکر کرنے والوں کو یہ کیا عطا فرمائے گا؟ بہترین. اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا دو طرح کی شان نزول ہے. ایک شان نزول یہ ہے مفسرین نے لکھا جب غزوہ احد ہو رہا تھا. غزوہ احد کے بارے میں 12 مرتبہ بات ہو چکی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کفار کو فتح ہوئی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی کفار کو شکست ہوئی. غزوہ احد میں جب مسلمان کثرت سے مارے گئے کم و بیش کتنے جی 70 بندے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان 70 شہداء میں سے شہداء احد میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر. کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر. یہ وہ ہستی ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے اور ان کی شکل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. ہم شکل مصطفیٰ تھے. غزوہ احد ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر درجہ شہادت کو پہنچ گئے. آپ نے درجہ شہادت پا لیا آپ کو شہید کر دیا گیا تو شور مچا. لوگ بھول گئے کہ حضرت مصعب بن عمیر نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصال فرما گئے چونکہ ہم شکل مصطفیٰ تھے نا. تو اور دوسری بات یہ کہ جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے ہیں. ایک ندا دینے والے نے آواز بلند کرنے والے نے ایک ندا دی کہا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں تو اب تم اس طرح کرو اس دین سے یعنی دین اسلام سے پھر جاؤ. کس کی طرف؟ کفر کی طرف. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب ٹھیک ہے علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل. اور دوسرا اس کے شان نزول یہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ پر ابتداء بہت زیادہ غشی تھی نکات ہو چکی تھی کمزوری ہو چکی تھی. آپ اپنے مبارک بستر پر تھے آرام فرما رہے تھے اور نکاہت تھی کمزوری تھی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا جب ہوش آیا آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا اذان کا وقت ہو چکا ہے بلال حبشی کو کہیں پیغام بھیجے کہ وہ اذان پڑھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں وہ کیا کروائیں جماعت کروائیں.
حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کو نہ حکم دے کسی اور کو حکم دے کیونکہ وہ رقیق القلب ہے. کیا ہے بولی بڑا؟ رقیق القلب، نرم دل والے ہیں. جب وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا ہونا برداشت نہ ہوگا، وہ جماعت نہیں کروا پائیں گے. آپ کسی اور کو حکم دیں. اتنے میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ غشی چھا جاتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے. پھر آپ کا حکم دیتے ہیں بلال حبشی کو کہو وہ اذان دے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو وہ کیا کرائیں؟ جماعت کروائیں. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور سیدنا صدیق اکبر کو نہ کہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ رقیق القلب ہے، ان سے آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، آپ کسی اور. وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم عورتیں جو ہو نا سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو. وہ حضرت زلیخا تھی نا سلام اللہ علیہ، جن کا پارہ نمبر 12 سورہ بقرہ میں، سورہ یوسف میں ذکر ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی نا. فرمایا تم سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو. مطلب یہ تھا جو میں نے کہا ہے وہ کرو. ٹھیک ہے نا جی. اتنے میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو جاتا ہے. بولیے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا وصال ہوتا ہے. جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ کی خبر پھر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، صحابہ کرام بہت زیادہ مغموم ہو گئے، اور یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو مجھے حضور کے وصال کی انتقال کی خبر دے گا میں تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم سے جدا کر دوں. یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ سرکار تو وصال فرما چکے ہیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو مجھے خبر دے گا نا حضور کے وصال کی میں اس کا سر قلم سے جدا کر دوں. یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے سنی. آپ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بستر پر تھے. آپ کے چہرے اقدس سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اور آپ کے دونوں مبارک آبروؤں کے درمیان، آنکھوں کے درمیان یہاں بوسہ دیا سیدنا صدیق اکبر نے، جبکہ سرکار کا وصال ہو چکا تھا. پھر سیدنا صدیق اکبر باہر آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اگر تو تم عبادت کرتے تھے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ان کا وصال ہو چکا ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے جل جلالہ، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. پھر آپ نے یہ کریمہ پڑھی افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. پھر یہ کریمہ پڑھ کے سنائی کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دی جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ پڑھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے. کیا مطلب یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے اس آیت کریمہ کی، جو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی تھی. اس آیت کریمہ کی مجھے آج سمجھ آئی ہے، حالانکہ یہ آیت کریمہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آگے سمجھ آپ کو؟ تو یہ دو طرح کے اس آیت کریمہ کے کیا نزول تھے. ایک غزوہ احد میں، اور دوسرا جو شان نزول ہے وہ کون سا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہ غم چھا گیا، پریشان ہوئے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے ان کو کیا دی؟ تشفی اور تسلی دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی